جب کسرا بادشاہ جب ایران فتح ہوا نا، تو جب کسرا کے محل میں، آپ کو پتا ہے جو محل ہوتے ہیں بڑے بڑے، اس کے اندر سنگ مرمر لگا ہوتا ہے، اور محل کے سین میں سارا مال غنیمت جمع ہوا، سونے چاندی ہیرے زیورات مال دولت اشرفیاں سارا کچھ جمع کر کے رکھ دیا گیا نا، تو رات کو 2 سپاہیوں کی مسلمان مجاہدوں کی ڈیوٹی لگ گئی کہ آپ نے ادھر پہرا دینا ہے رات۔ یہ بڑی غور سے سننا، آپ کو میں بتانے لگا کہ حضور کے غلاموں کے قدموں میں تاج ایسے آتے کیسے ہیں؟ کہتے ہیں ایسے جناب رات کو مسلمان پہرا دے رہے ہیں، 2 مجاہد پہرا دے رہے ہیں، رات کو فرش کے اوپر نہ کسی چیز کے ٹکرانے کی آواز آئی، تو وہ یکدم چکنے ہوئے، وہ چیز گھومتی ہوئی فرش کے اوپر گھسکتی ہوئی جناب گھسیٹتی ہوئی وہ جا مال غنیمت سے ٹکرائی۔ تو انہوں نے پوچھا کون؟ انہوں نے کہا میں اللہ کا بندہ۔ انہوں نے کہا کیا کرنے آئے ہو؟ انہوں نے کہا صبح مقابلہ ہوا تھا کسرا بادشاہ کے ساتھ، دن میں جنگ ہوئی تھی کسرا بادشاہ کے ساتھ، اور مبادرت ہوتی تھی 1 to 1، ادھر سے کسرا بادشاہ نکلا، ادھر سے میں اللہ کا بندہ نکلا مسلمانوں کی صف میں سے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے کسرا بادشاہ کے اوپر فتح دی، اس کا گھوڑا بھی میں نے قابو کر لیا، اس کا مال غنیمت، اس کا تاج بھی میرے حصے میں آ گیا۔ کہا وہ تاج واپس کرنے آیا ہوں، وہ تاج مال غنیمت میں دینے آؤ۔ کس کا؟ ایران کے بادشاہ کسرا کا تاج۔ اور کہا کس حال میں دینے آؤ؟ مال غنیمت وہاں پڑا ہوا تھا، جیسے وہ سامنے کنات ٹینٹ لگا ہوا ہے، بلب لگے ہیں، یہاں اس نے تاج رکھا اور پاؤں سے ٹھوکر لگائی ایسے، اور وہ رڑتا ہوا جناب وہاں چلا گیا۔ اس نے کہا اپنا نام تو بتاؤ، یہ ہے حضور کے غلام۔ اس نے کہا اپنا نام تو بتاؤ۔ اس نے کہا جس کے لیے کام کیا تھا وہ میرا نام جانتا ہے۔ ہاں، اسلام کسی کا نہیں رکھتا، اسلام کا یہ اعجاز ہے، اسلام کے لیے کوئی چلے تو اسلام اس کو واپس لوٹا کر دیتا ہے۔ صحابہ چلے تو صحابہ کی اولادوں کو اللہ تعالیٰ نے، اور صحابہ کو، حضرت ابو ہریرہ یہ بھوک کی وجہ سے مسجد نبوی کے دروازے پر گر جاتے تھے، اور حضرت ابو ہریرہ کے صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھتے ہیں مرگی چڑھتی ہے، لیکن ان کو بھوک ہوتی تھی، بھوک سے اتنے دن گزرنے کے باوجود غش آ کر مسجد نبوی کے دروازے پر گر جاتے، لیکن پھر بحرین کے گورنر بنے حضرت ابو ہریرہ، اور جناب نرم رشمی رومال سے ناک صاف کیا اور کہا واہ ابو ہریرہ واہ، تو وہی ابو ہریرہ ہے جو بھوک سے مسجد نبوی کے دروازے پر گر جاتا تھا، آج حضور کے دامن رحمت سے وابستہ ہونے کی برکتیں دیکھ بحرین کا گورنر بنا بیٹھا ہے۔ اسلام واپس لوٹا دیتا ہے، اسلام رکھتا نہیں، لیکن اسلام بندے چیک کرتا ہے کہ یہ اس قابل بھی ہے کہ نہیں ہے۔ ہاں، جب روح سے کہتے ہو، ہر کوئی حسینی بنا پھرتا ہے، یا میں بھی حسینی ہوں، میں کہہ رہا حسینیت کا مطلب تو مجھے ہم پوچھے، حسینی بنا پھرتا ہے، کہتا ہے جب روح سے کہتے ہو لبیک یا حسینہ، پھر سینے سے یزیدوں کا ڈر کیوں نہیں جاتا؟ جب کہتے ہو کہ اسوہ شبیر پہ ہو قائم، ہر کوئی کہتا ہے جی میں جناب امام حسین کے رستے پر ہوں، میں نے کہا حسینی ایک ہے، حسینی طریقہ ایک ہے، وہ ہے یزید کی صف کو چھوڑ کر حسین کی صف میں داخل ہو جانا، وہ حضرت حر نے کیا۔ ہاں جی، ادھر حسینی اور ادھر یزیدی، یزید کی صف کو چھوڑ کر حسینی صف میں شامل ہو جانا، یہ ہے حسینیت، اور حسینی صف کے مقابلے میں سامنے آنا یہ ہے یزیدیت، اور چپ کر کے بیٹھے رہنا یہ ہے کوفیت، یہ ہے۔ اب یا وہ جو اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں وہ ذرا سوچے کرے، یا وہ کوفی ہیں یا وہ یزیدی ہیں۔ حسینی تو یہ ہے سرداد نداد دستر دستے یزید حقہ کے بنا لا الہ الا حسین، ہے جی، جس کا ضمیر ایک ووٹ کے اوپر بکتا ہو، ایک چائے کی چینی اور پتی کی پیالی کے اوپر بکتا ہو، ایک جناب چاول کی بوری کے اوپر اور ایک بریانی کی پلیٹ کے اوپر بکتا ہو، وہ بھی کہے میں حسینی ہوں، اسے شرم نہیں آتی؟ جب روح سے کہتے، میں آپ کو بات سمجھانے لگا ہوں، جب روح سے کہتے ہو لبیک یا حسینہ، پھر سینے سے یزیدوں کا ڈر کیوں نہیں جاتا؟ جب کہتے ہو کہ اسوہ شبیر پہ ہو قائم، دربار میں کیوں جاتے ہو، سر کیوں نہیں جاتا؟ میری گفتگو ختم ہونے لگی، اور کیا جب روح سے کہتے ہو لبیک یا حسینہ، پھر سینے سے یزیدوں کا ڈر کیوں نہیں جاتا؟ جب کہتے ہو کہ اسوہ شبیر پہ ہو قائم، دربار میں کیوں جاتے ہو، سر کیوں نہیں جاتا؟ ہاں، جس سر کو جھکانا چاہا تھا شام والوں نے، شکست دیکھیے اسی سر کو اٹھا کے چلے۔
ہاں اس کی شکست قیامت تک چلتی رہے گی. اسی شام والوں نے اٹھایا کہ نہیں اٹھایا؟ اور پھر جب بابا جی دنیا سے چلے گئے بڑے بڑے افسر میرے پاس آ گئے. یکدم جناب آئے, یکدم ہٹو بچو. میں نے کہا خیر ہو؟ انہوں نے کہا جی بڑے بڑے افسر آئے ہیں, وہ کہتے ہیں اکیلے ملنا ہے. میں نیچے بس پہ بیٹھا تھا, میں کہا لے آؤ ان کو. جناب بیٹھے, پانی پیش کیا. میں نے کہا جی ہاں جی فرمائیں. کہہ رہے بابا جی کے لیے دعا کرنی ہے. میں نے کہا جو وہ کام کر کے گیا ہے وہ بتاتا تھا دعائیں لی نہیں جاتی, کروائی جاتی ہیں. دعائیں کروائی نہیں لی جاتی ہیں. وہ تو دعائیں لے کر کیا ہے پوری امت کی. تم کیا بات کرتے ہو؟ آگے جناب کیا؟ میں نے کہا ہاں جی. کہنے لگے وہ بابا جی کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ چاہیے اور ان کا اوریجنل شناختی کارڈ چاہیے. میں نے کہا اچھا. میں نے اپنا اوریجنل شناختی کارڈ منگوایا, میں نے ان کو پیش کیا. انہوں نے کہا یہ تو آپ کا ہے. میں نے کہا کیا کرنا تھا اوریجنل شناختی کارڈ ڈیتھ سرٹیفکیٹ؟ انہوں نے کہا بابا جی پر سینکڑوں پرچے ہیں, وہ ہم نے ختم کرنے ہیں. میں نے کہا ختم نہ کرو, ہمارے نام منتقل کر دو. اس لیے میں نے کہا ہم سیٹ کے وارث ہیں, مسند کے وارث ہیں, تو بابے کے پرچوں کے وارث نہیں ہیں. میں نے کہا وہ کوئی اور ہوں گے جو پرچوں کے نام سے ڈرتے ہوں گے, اور جناب ڈرتے ہوں گے. ہم کہتے ہیں بس ہمیں انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد. میں نے کہا یہ پرچے تو ہماری قیمت ہے, یہ تو ہماری نسلوں کے پاس بھی ہونے چاہیے. انہیں پتہ لگے کہ جناب تمہارے بڑوں نے کتنی قربانیاں دے کر, ایک تقریر کرنے پر بھی پرچہ کٹایا بابا جی نے, ایک نکاح پڑھانے پر بھی, ایک جناب جنازہ پڑھانے پر بھی, ایک محفل کرنے پر بھی, ایک نعرہ ختم نبوت لگانے پر بھی, آمد مصطفیٰ میلاد مصطفیٰ, سارے پرچے کاٹے اور کہا کٹو جناب. نہ ہم سر جھکا کے جیے, نہ منہ چھپا کے جیے, ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے. یہ تو بات ہی کوئی نہیں, یہ تو بات ہی کوئی نہیں. اور کیا کہ نرگائے راہزن سے پڑھ دوں جی, آپ کو سمجھانا پڑے گا. کہتا ہے نرگائے راہزن سے آتی ہے مجھے صدا. نرگائے آئے روز کہتے ہیں نا وہ ذرا خیال کیجئے جی ملکی حالات نہیں ٹھیک. میں نے کہا 76 سال ہو گئے ہم تو یہی سنتے آ رہے ہیں ملکی حالات نہیں ٹھیک, نہ قوم کے حالات ٹھیک ہیں. روٹی کپڑا مکان بجلی جناب پانی, روڈیں گلیاں سڑکیں نالیوں اور جناب کھمبوں کے نام پر, ٹرانسفارمروں کے نام پر, نوکریوں کے نام پر ووٹ لیے آج تک قوم بھوکی سو رہی ہے. پہلے 2 ٹائم روٹی کھاتی تھی عزت تھی, عزت سے, اب 1 ٹائم کی بھی مشکل ہو گئی ہے. اور بجلی کے بلوں نے جو حال کیا ہے, اگر 2 مہینے اور آ گئے تو قوم کو لگ سمجھ جائے گی اور واپس آنا پڑے گا. جو پیٹرول کے بم جو قوم کے اوپر گرائے ہیں, یہ ساری باتیں جمع کر کر, اور جناب تم ہمیں بتاتے ہو کہ جناب آج میں سن رہا تھا جی شر پسند. میں نے کہا شر پسند وہ ہے جنہوں نے عافیہ صدیقی بیچی ہے. ہاں, اور جناب امریکی ٹٹو اور امریکی دلال وہ ہیں جنہوں نے جناب کلبھوشن یادو کو واپس کیا ہے, جنہوں نے ابھی نندن کو واپس چھوڑا ہے, جنہوں نے کشمیر کا سودا کیا ہے, جنہوں نے کارگل کا سودا کیا ہے, جنہوں نے اپنی بیٹیاں 14 اگست کے موقع کے اوپر نچائی ہیں, جنہوں نے اپنی بیٹیوں کے رقص اپنے اسٹیجوں کے اوپر کروائے ہیں. جو شر پسند وہ ہیں جو 50 روپے کے اسٹامپ پر لندن بھاگ گئے ہیں. شر پسند وہ ہے کی وجہ سے قوم کی بیٹیاں نہروں میں چھلانگیں لگا رہی ہیں, دریاؤں میں خودکشیاں کر رہے ہیں, اور تمہیں شرم تم ہمیں شر پسند کہتے ہو. اگر حضور کی عزت پر پہرا دینا شر پسندی ہے تو یہ شر پسندی ہم ہر بار کریں گے, 100 بار کریں گے, سرے بازار کریں گے, اگر وقت آیا تو سرے دار بھی کریں گے. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, امریکی ڈالروں پر پلنے والے گماشتے وہ حضور کے غلاموں کو شر پسند کہتے ہیں. میں نے کہا شر پسند ہم نہیں ہیں, ہمارے ہاتھوں میں لاکھوں کروڑوں کے مجمع ہوتے ہیں. یہ دیکھو ہزاروں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن یہ اپنے گھروں میں واپس جائیں گے. پورے صبح اٹھ کر پورے دادو سے پتہ کر لینا ہے جی, اگر ایک بھی پتہ ٹوٹے تو اس کا ذمہ دار میں ہوں. شر پسند ہم نہیں ہیں, شر پسند وہ ہیں جنہوں نے ایک دن میں جناب فوجی عمارتوں کو بھی اور ساری چیزوں کو آگ لگا کر رکھ دی. تمہارے سے تمہارے باپ تو پکڑے نہیں جاتے, تم کہتے ہو ہم شر پسند ہیں. ہاں, اور باز آ جاؤ, ہمیں مجبور نہ کرو ایسی باتوں پر. ہم نے اپنے بندوں کو, اپنے بچوں کو, اپنے جناب کارکنوں کو روک کر رکھا ہے, کیونکہ یہ ملک ہمارے بڑوں نے بنایا ہے. ہمیں اس بات کی سزا نہ دو کہ ہم امن پسند ہیں. ہاں, ہمیں اپنا حق لینا آتا ہے. ہمارے بڑوں نے اپنا حق انگریز سے لیا ہے, تمہاری تو اوقات ہی کوئی نہیں.
तुम्हारी तो हैसियत ही कोई नहीं, तुम्हें तो एक चाबी लगे 20 करोड़ डॉलर की, तुम बिक जाते हो। हमारे बड़े तो वो थे जिनको खरीदने के लिए शाह इमाम अहमद नूरानी को खरीदने के लिए जब उस वक्त के कादियानी आए, उन्हें कहा सिर्फ आप ये कह दें कि जो मिर्जे को नबी मानता है वो तो काफिर है, जो मिर्जे को अपना मुसरे और जनाब रहबर मानता है वो काफिर नहीं। और ये 2 करोड़ पे आपकी जनाब खिदमत में पेश करते हैं। 1974 में लेकर आए, आधा कराची खरीद सकते थे, लेकिन मौलाना शाह अहमद नूरानी कहने लगे तुम बड़ी देर से आए हो, हमारा सौदा पहले हो चुका है। उन्होंने कहा किसी ने आप हमारे से ज्यादा आपको ज्यादा पैसे दिए हैं? कहा गलीजों, मेरा सौदा बाजार मुस्तफा में हो चुका है। या रसूल अल्लाह, मेरी बात सुनो, कुफर को किसी बात का डर नहीं है, ना हमारे जुब्बों का, ना हमारी पगड़ियों का, ना हमारी तकरीरों का, ना हमारी किताबों का, ना हमारे इल्मों का, ना हमारी फलसफे का, ना मंतिक का। वो एक बात से जरूर डरता है, वो कहता है ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं, जरा रूहे मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। कहता है ये जो इसका ताल्लुक है ना अपने नबी से, मुसलमान अमल से आरी हो सकता है, बेनमाजी हो सकता है, रोजा छोड़ सकता है, हज छोड़ सकता है, ज़कात छोड़ सकता है, अमल से आरी हो सकता है, कमजोर हो सकता है, लेकिन कोई मुसलमान ऐसा नहीं कि वो जितना भी गुनाहगार हो उसके सामने उसके नबी के बारे में बात की जाए तो वो गैरतमंद बन के उसके सामने खड़ा हो जाता है। फिर वो नहीं देखता कि नमाजी हूं कि नहीं, वो कहता है नमाज अच्छी, रोजा अच्छा, हज अच्छा, ज़कात अच्छी, मगर मैं बावजूद इसके मुसलमान हो नहीं सकता, न जब तक कट मरूं ख्वाजा पता की इज्जत पर, खुदा शाहिद है कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। मैं आपको बताने लगा था कि कुफर किसी चीज से नहीं डरता। ये जब लब्बैक या रसूलल्लाह का वो काफिला गया ना वजीराबाद तक, मैंने कहा तुम वजीराबाद को भूल गए हो कि तुम्हें गलतफहमी होनी शुरू हो गई है। और हुजूर के गुलाम आज भी वैसे ही चलना जानते हैं। जब मैं वहां था उनके यहाँ गिरफ्तारी में, तो मुझे कहने लगे हमने आपके कारकुनों को जो है ना वो दरिया चराब नहीं क्रॉस करने देना था। मैंने कहा क्यों? कहने लगे हमने पानी रोक रखा था पीछे हेड में, हमने पानी छोड़ देना था। मैंने कहा तुम्हारे दरिया का पानी कितना बुलंद जाना था? उसने कहा जनाब बहुत। मैंने कहा ऊपर जाओ, कहता और। मैंने कहा 20 फुट, कहता नहीं और ऊपर। मैंने कहा 40-50। मैंने कहा पुल तक, कहता हाँ हमने पुलों तक पानी छोड़ देना था। और मैंने कहा अरे बेवकूफ, हुजूर के आशिकों का जो इश्क है ना वो सरैया सितारे से भी ऊपर लगा हुआ था, और तू दरिया की बात करता है। ये तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है, वरना चश्मे फलक ने ये मंजर देखना था जो इकबाल कह कर गया है कि महफिल कोनो मकाम शहरो शाम फिरे, लेकिन मैं तौहीद सिफते जाम फिरे, कोह में दश्त में लेके तेरा नाम फिरे, और तुझको मालूम है कभी नाकाम फिरे, कोह तो दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, बारे गुलुमात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। मैंने कहा ये तो सदियों बाद हुजूर के गुलामों ने तुम्हें करके दिखा देना था कि हम दरियाओं में उतर कर पार करते कैसे। मैंने कहा ये बात ही कोई नहीं। हजरत साद बिन अबी वकास ने जब सामने दरिया दजरा को देखा ना, तो कहा दरिया दजरा हम हुजूर के गुलाम है, पार जाना है, रास्ता दे दे। और सहाबा कहते हैं हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह और हजरत साद बिन अबी वकास और बाकी सहाबा ऐसे आपस में गप्पे लगाते हुए जा रहे थे जैसे बंदा खुशकी के ऊपर चल रहा होता है, ऐसे दरिया के ऊपर चलते हुए। जब हजरत साद बिन अबी वकास दरिया के किनारे पहुंचे ना और कहा कि किसी की कोई चीज दरिया में तो नहीं गिरी, कोई डूबा तो नहीं। उन्होंने कहा एक मुजाहिद है जिसने अपना प्याला मुंज की रस्सी से बांधा हुआ था, मिट्टी का प्याला, वो दरिया में गिर गया है। हजरत साद बिन अबी वकास खड़े हो गए दरिया के किनारे। उन्होंने कहा हमारा हाकिम, हमारा खलीफा उमर रियाया पर जुल्म नहीं करता, वो अदल करता है, हम तुझे उस अदल का वास्ता देते हैं, हमारा प्याला वापस कर। हजारों का लश्कर गुजर गया, एक प्याला गिराना प्याला। साहबा कहते हैं थोड़ी देर बाद प्याला ऊपर तैरने लग पड़ा और उसने पकड़ के ऐसे मुंह के अंदर कर दिया। हुजूर के गुलामों की शान ही बराउल बरा है। हाँ, हुजूर के गुलामों को आजमाना नहीं चाहिए। हम ये कहते हैं इंसान बन जाओ, ये ना हो कि फिर ना तुम्हारी बांस रहे ना बांसुरी, हाँ फिर बात ही कोई और बन जाए। हुजूर के गुलामों का ना छेड़ा करो। हम बड़े मिस्कीन लोग हैं अपनी जात के बारे में, हम बड़े आजिज लोग हैं अपनी जात के बारे में, लेकिन हुजूर की इज्जत के बारे में हमारा सीना ऐसे खुला हुआ है।
ہمیں کوئی گالی دے، ہمارے ماں باپ کو کوئی گالی دے، ہماری نسلوں کو، ہمارے بچوں کو، ہم جس جو چاہے ہمارے بارے میں کرے، لیکن اگر کوئی حضور کے بارے میں بات کرے گا تو پھر ہم حضرت حسان کا جانتے ہیں کیا فرمایا، فرمایا فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَإِنَّ محمد منکم بِقَاؤ، کہا یا رسول اللہ میں بھی، میرے ماں باپ بھی، میری ساری عزتیں آپ کی عزت پر قربان۔ پھر ہم نہیں سنتے، پھر تو جناب سکا بھائیوں، سکا بھائیوں، یہ حضرت محیصہ، یہ حضور کے یہ دو بھائی ہیں، حضرت محیصہ اور خویصہ۔ محیصہ یہ پہلے اسلام لے آئے، حضور کی بارگاہ میں آ گئے اور اسلام قبول کیا، حضور نے فرمایا فلاں یہودی کو مارا ہو، گئے اور جا کے یہودی کو مارا ہے، واپس گھر آئے تو ان کا بڑا بھائی خویصہ وہ کہنے لگا ہے تو بڑا احسان فراموش ہے، وہ یہودی کے ہم پر بڑے احسان ہیں، ہم اس سے قرض بھی لیتے رہے ہیں، وہ ہمارے اوپر احسان کرتا تھا، ہمیں گندم بھی دیتا تھا، جو بھی دیتا، گیہوں بھی دیتا تھا، اور جب قرض کی ضرورت ہوتی قرض بھی دیتا تھا، ہم اس کو لوٹا دیتے، تو بڑا احسان فراموش ہے، اس یہودی کو مارایا۔ حضرت محیصہ نے کہا کہ اگر بات اندر ہوئی نا تو 14 صدیاں بعد جو مسلمان آئیں گے وہ کہیں گے نہیں نہیں جی حضور کی عزت کا مسئلہ ایسا تو نہیں ہے، ذرا تمیز سے بات کرنی چاہیے، ایسے کھڑے ہوں گے ایسے۔ حضرت محیصہ نے اپنے بھائی خویصہ کا ہاتھ ایسے پکڑا، ایسے ہاتھ پکڑا اور باہر چوک میں لے آئے، جیسے ایسے باہر کوئی چوک ہو نا، بڑا چوک، ایسے جیسے دادو چوک میں، مدینہ پاک کے بڑے چوک میں لے آئے اور جا کر کہا بیٹھ جائیں، اور جا کر کہا یلوم ابن امی، کہا یہ میری ماں جایا، بھائی تو تھا نا، کہا یہ میری ماں جایا مجھے ملامت کرتا ہے کہ میں نے حضور کے کہنے پر اس یہودی کو کیوں مارا ہے، کہا اگر حضور حکم دینا تو میں اس کی گردن بھی اتار کے رکھ دوں گا۔ جب حضرت محیصہ نے یہ بات کی نا تو خویصہ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، انہوں نے اپنے بھائی کو ہاتھ پکڑا، انہوں نے کہا مجھے اس در پہ لے جا جو در ہر چیز سے بیگانہ کر دیتا ہے، مجھے بھی حضور کا کلمہ پڑھوا کر لے کر آ، بس اتنی سی بات ہے۔ ہاں اگر حضور کی عزت کے مسئلے میں ہمارا اپنا سکا کوئی آ جائے تو ہم اس کو کچھ نہیں سمجھتے، کوئی ہمیں پڑھائے ادھر آپ دائیں بائیں کی باتیں، میں کہا ہمارا باپ آ جائے، ہماری ماں آ جائے، ہمارے سکے رشتے آ جائیں، ہمارا امام بتا کر گیا جب حضور کی بات آ جائے تو ایک ہی بات کرنی ہے، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں تو جہاں فدا، اور تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہان ہے، حضور کے نام پر۔ اور آخری بات، آپ پریشان نہ ہوا کریں، خوش ہوا کریں اس بات پر کہ ہم حضور کے نام پر ہیں، کئی جناب چوروں کے نام پر، کئی منی لانڈرنگ کے نام پر، کئی ایان علی کیس کے نام پر، جناب کئی پتہ کری کسی کے اوپر کیا الزام ہے، ہمارے اوپر ایسا کوئی الزام نہیں، ہمارے اوپر ایک ہی الزام ہے کہ یہ محمد عربی کے غلام ہیں اور یہ حضور سے انے باش کرتے ہیں، یہ بنا سوچے سمجھے کرتے ہیں۔ ایک یاد رکھنا ہے، قیامت والے دن بھی آواز لگنی ہے، انہیں کہنا جناب ناموس رسالت کے غدار آ جائے تو یہ عمران پارٹی ساری آ جائے، انہوں نے کہا ختم نبوت کے غدار آ جائے یہ نواز لیگ گنجا پارٹی ساری آ جائے گی، اور جناب انہوں نے کہنا یہ دین کے غدار آ جائیں، یہ پی ڈی ایم ساری پارٹی، یہ زرداری پارٹی، یہ سب سارے آ جائیں گے، انہوں نے کہا ختم نبوت کے پہرے دار آ جائیں، امیر المجاہدین بھی آ جائیں گے اور پیچھے ہاتھ باندھے ہم بھی آ جائیں گے، اور منظر یہ ہوگا کہ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ، یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ بس میری تقریر ختم ہو گئی، سارے ہاتھ بلند کریں، سارے بڑے چھوٹے دونوں ہاتھ بلند کریں، ہاتھ بلند رحمت